کہ وہ سچ کی تلاش میں نکلا ہے اور حقائق پر مبنی کتاب کو بڑے شوق سے پڑھے گا۔ پہلا باب، قیام پاکستان 1.1 ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ۔ آج سے نصف صدی پہلے 1947 میں بر صغیر ہند انگریز سامراجیوں کی 2 صدی کی غلامی کے بعد آزاد ہوا۔ 2 نئے ملک پاکستان 14 اگست کو اور انڈیا 15 اگست کو آزاد 9 آبادیوں کی حیثیت سے وجود میں آئے۔ 18 اگست 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ برطانوی ہند کو 2 آزاد ملکوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ محمد علی جناح 1876 تا 1948 نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی صورت میں پیش کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے مطالبے پر حکومت برطانیہ نے 3 جون 1947 کو اعلان کیا کہ سابقہ کالونی ہندوستان نہ صرف اگست 1947 میں آزاد ہو جائے گا بلکہ تقسیم ہو کر 2 آزاد ملکوں کی صورت اختیار کرے گا۔ ایک ملک کا نام پاکستان اور دوسرے کا انڈیا ہوگا۔ پاکستان بننے کے 24 سال بعد 1971 میں مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے پر پاکستان کے اس حصہ نے بنگلہ دیش کی آزاد مملکت کی صورت اختیار کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برصغیر ہند میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقلیتیں بھی آباد تھیں، لیکن برٹش انڈیا کو تقسیم کرنے کا مطالبہ صرف مسلمانوں کے لیڈروں نے ہی کیوں کیا؟ اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ برٹش انڈیا کے حصے بکھرے اور پھر پاکستان کے بھی 2 حصے کرنے میں کوئی مذہبی محرک کار فرما نہیں تھا، بلکہ یہ مطالبہ ان طبقات کی طرف سے کیا گیا تھا جن کو بٹوارے اور آزاد خود مختار مملکت بنانے میں اپنی اقتصادی بھلائی اور سیاسی عملداری کی صورت نظر آئی۔ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے برعکس ہندوستان کے پارسی لوگوں نے بٹوارے کا مطالبہ کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ تقسیم کا عمل ان کی دولت میں کمی کا باعث بن جاتا۔ ایک متحدہ برٹش انڈیا میں وہ روز اول سے بیشتر کارخانوں، بینکوں اور تجارتی کمپنیوں کے مالک چلے آ رہے تھے۔ گو و تعداد کے لحاظ سے ایک بہت چھوٹی اقلیت تھے، جبکہ ان کی کل آبادی محض 70,000 تھی۔ بٹوارے سے مارکیٹ کا ایک حصہ لازماً ان کے ہاتھ سے نکل جانا تھا، سو وہ اپنے زیان کا سودا کیوں کرتے؟ مسلمان پورے ہندوستان میں اقلیت صحیح، لیکن ہندوستان کے بعض علاقوں میں اکثریت ضرور تھے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر سیاسی جد و جہد اور سیاسی مطالبے کے پیچھے کچھ افراد یا گروہوں کا اقتصادی نفع نقصان پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان چالاکی اور عیاری سے کام لیتے ہیں اور سیاسی نوعیت کے مطالبے کرتے وقت اپنے دل کی بات نہیں کہتے اور اپنے سیاسی مطالبات کے پیچھے اپنے اقتصادی مفادات کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ برٹش انڈیا کی تقسیم کا مطالبہ صرف مسلمانوں کے ایک طبقے نے کیا جو اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ برصغیر ہند میں کارخانوں، بینکوں اور تھوک تجارتی کمپنیوں، امپورٹ ایکسپورٹ تجارت پر قابض ہونے کے ساتھ ساتھ زرعی زمینوں پر بھی زمینداری جاگیرداری نظام کو قائم رکھنا ہے تو مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت میں اپنی علیحدہ حکومت قائم کرنی ہوگی۔ اس مملکت کا نام انہوں نے پاکستان رکھا۔ ان اونچے طبقوں کے مسلمانوں نے بٹوارے کا مطالبہ اپنے اقتصادی اور معاشی مقاصد کے حصول کی کوششوں میں پے در پے ناکامیوں کے بعد کیا۔ مثال کے طور پر قرارداد پاکستان برٹش انڈیا میں پہلا ٹیکسٹائل ملز لگنے کے 87 سال بعد اور برٹش انڈیا میں پہلا سٹیل ملز لگنے کے 29 سال بعد پیش کی گئی۔ یہ دونوں کارخانے پارسیوں کی ملکیت تھے۔ ان 2 کارخانوں کے علاوہ بھی برٹش انڈیا میں کئی ٹیکسٹائل ملز، انجینئرنگ کے کارخانے، کوئلے اور لوہے کی کانیں، بھاپ سے چلنے والے سمندری جہازوں کی کمپنیاں، ہوائی جہازوں کی کمپنیاں، بینک، انشورنس کمپنیاں اور دیگر تجارتی ادارے قائم ہو چکے تھے جو سب کے سب غیر مسلموں کی ملکیت تھے۔ اس درمیانی عرصے میں یعنی 90 سال میں مسلمان مالدار افراد نے سر توڑ کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد قائم ہو جائے، یعنی مسلمان مالدار لوگ غیر مسلم ملز مالکوں، بینک کے مالکوں، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والی تجارتی کمپنیوں کے مالکوں کے ساتھ مل کر ان کے شریک کار ہو کر نفع میں حصہ دار بن جائیں۔ لیکن ان غیر مسلم سرمایہ داروں نے مسلمان مالدار لوگوں کو اپنے کاروبار میں شریک ہونے سے روکے رکھا، اور غیر مسلم سرمایہ داروں کی سیاسی جماعت نے مسلمان مالدار لوگوں کی سیاسی جماعت کو وزارتوں سے دور رکھا۔ یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ زمیندار جاگیردار اور چھوٹے درجے کے تاجر اور دکاندار اپنی زمینداری جاگیرداری اور مقامی تجارت کی دولت پر قانے نہیں رہتے۔ ان سب کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی کارخانوں کے مالک بنیں، بینک اور انشورنس کمپنیاں قائم کریں اور تھوک تجارت پر قابض ہو جائیں، غرض دولت جمع کرنے کے سب ذرائع کی ملکیت حاصل کر لیں۔ لیکن کیسے؟ اور اگر نہ کر سکیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سرمایہ داری کی دنیا میں مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ موجودہ مالکان جو پہلے سے کارخانوں وغیرہ کے مالک ہوتے ہیں ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ان کے کاروبار میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ برٹش انڈیا میں ایسا ہی ہوا۔
برِ صغیر ہند کے مسلمان جاگیردار زمیندار والیان ریاست اور مقامی تاجر سبھی اسی کوشش میں لگے رہے کہ بڑی بڑی زرعی زمینوں پر اپنی ملکیتیں قائم رکھیں، جاگیرداری زمینداری محفوظ رکھیں اور اگر ممکن ہو تو کارخانے بھی قائم کر لیں۔ چنانچہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ سیاست میں آئے۔ اس طبقے نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر مختلف طریقوں سے اپنی گرفت مضبوط کی۔ مثلاً نوجوانوں کو ورگلایا کہ ہماری بات مانو، ہم تم کو اعلیٰ تعلیم اور اس کے بعد نوکریاں اور روزگار دلوائیں گے۔ جن لوگوں کو مذہب سے والہانہ محبت تھی ان کو یقین دلایا کہ ہندو لیڈروں کی حکومت میں اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ جو لوگ اردو کے شیدائی تھے ان سے کہا گیا کہ اردو کی بقا کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ چلو۔ غرض اسی قسم کے نعروں، تحریروں اور تقریروں سے کام لے کر اس طبقے نے 1940 میں تقسیم ہند کا مطالبہ کیا اور 7 سال کے بعد 1947 میں اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہر سیاسی عمل میں داخلی اور خارجی طاقتیں شریک ہوتی ہیں، خصوصاً ایک ایسے عظیم سیاسی عمل جیسے کہ امپیریلزم سے آزادی حاصل کرنا یا کسی ملک کے 2 حصے کرنا اور ایک حصے کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرنا۔ اس عمل میں بھی داخلی اور خارجی طاقتیں متحرک ہوئیں اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئیں، لیکن فیصلہ کن طاقتیں ہمیشہ داخلی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے برٹش انڈیا کے بٹوارے کی تمام تر ذمہ داری برٹش سامراجیوں پر ڈالنا حقیقت کے خلاف ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ہر سامراجی طاقت کی طرح برطانوی سامراج بھی محکوموں میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو پر عمل پیرا تھا، لیکن قیام پاکستان کے تاریخی عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے داخلی عمل کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ داخلی طاقتیں جو ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھیں بالآخر فیصلہ کن ثابت ہوئیں۔ ان داخلی طاقتوں پر ایک نظر ڈالیے۔ ایک طرف ہندو اور پارسی ملز مالک تھے، دولت مند، تعلیم یافتہ، خوشحال، چالاک اور عیار۔ دوسری طرف مسلمان جاگیردار نواب زمیندار تھے جو عام طور پر جاہل اور اکثر صورتوں میں ناخواندہ بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اسماعیلی مسلمان تاجر جن کو عام طور پر آغا خانی کہا جاتا ہے، خوشحال اور اپنے روحانی پیشوا کے زیر سایہ منظم تھے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کا درمیانی طبقہ تھا جو مولویوں کی گرفت میں تھا۔ پہلے گروہ کی ہٹ درمی کہ وہ ان نادار مسلمانوں کو کارخانوں، بینکوں اور تھوک تجارتی کمپنیوں کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیں گے۔ دوسرے گروہ کا عزم کہ وہ نہ صرف جاگیرداری زمینداری نظام کو جوں کا توں رکھیں گے بلکہ کارخانوں اور دوسرے جدید ذرائع پیداوار کی ملکیت بھی حاصل کر لیں گے۔ آزادی کے 55 سال بعد آج کے پاکستان میں عوام الناس ہی ہیں جو بے چینی، اضطراب، عام بیکاری، ناخواندگی، بدعنوانی، لاقانونیت، دہشت گردی، رشوت، غبن، حتیٰ کہ حکمران طبقے کی آپس میں لڑائی، قتل و غارت گری، کسانوں اور شہروں میں بسنے والے غریبوں کی بیٹیوں کی دن دہاڑے آبرو ریزی اور بعض کمزور طبقوں کی لڑکیوں کی مستقل جنسی غلامی اور ایسے ہی دوسرے مسائل میں گرفتار ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کا کھوج لگائیں کہ مسلمان جاگیردار زمیندار اور والیان ریاست 1947 سے پہلے ملز مالک کیوں نہ بن سکے، بینک اور انشورنس کمپنیاں قائم کیوں نہ کیں، تھوک تجارتی کمپنیوں کے مالک کیوں نہ بن سکے۔ یہ مسلمان جاگیردار زمیندار اسی فرسودہ جاگیرداری زمینداری نظام میں کیوں جکڑے رہے، جس کے نتیجے میں ہم کو 1947 میں یہی فرسودہ معاشی اور سیاسی نظام ملا، جبکہ اسی ملک ہندوستان میں انہی مسلمان جاگیرداروں اور زمینداروں کے پڑوسی اور ہم وطن غیر مسلم مالدار لوگ جاگیرداری زمینداری سے بہتر یعنی سرمایہ داری نظام کے دور میں داخل ہو رہے تھے۔ 1.2 برِ صغیر ہند میں مسلمانوں کے اقتدار کی ابتدا۔ یاد رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 632 میں ہوا اور 32 سال بعد ہی 664 میں ایک عرب جنرل محلب برِ صغیر میں ملتان تک در آیا، لیکن پھر واپس چلا گیا۔ 690 میں بصرہ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے اپنے ایک جنرل عبد الرحمن کو کابل فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ 711 میں حجاج ہی نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سمندر کے راستے سے سندھ کو تاراج کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اس کے 30 سال کے بعد مسلمان عرب ہندوستان سے مستقل طور پر واپس چلے گئے۔ عربوں کے بعد افغانستان کے مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان پر متعدد حملے کیے۔ بالآخر افغانستان کے سلطان محمود غزنوی کے انتقال 1030 کے 162 سال بعد شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان میں 1192 میں مسلمانوں کی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور یہاں مستقل طور پر آباد ہوا اور یہاں کے لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے مسلمان بنانا شروع کر دیا۔ تاہم ہمارے نقطہ نظر سے مغل سلطنت 1526 تا 1857 کا مطالعہ زیادہ ضروری ہے، اور وہ اس لیے کہ مغلیہ دور میں انگریز سامراجیوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا اور مغلیہ دور کے اختتام پر ہی نو آبادیاتی نظام کی نشوونما ہونے لگی جس کا وہ حصہ تھے۔
یعنی شخصی ملکیت میں بینکوں، کارخانوں، بھاپ کی طاقت سے چلنے والے سمندری جہازوں سے جہاز رانی وغیرہ کا دور شروع ہوا۔ 1.3 یورپ کی سامراجی امپیریلسٹ طاقتوں کی برصغیر ہند پر یلغار اور انگریزوں کا ہندوستان کو فتح کرنا۔ یورپ نے 15ویں صدی میں جاگنا شروع کیا۔ یورپی طاقتوں نے دوسرے ملکوں اور دوسرے براعظموں کے سمندری راستے دریافت کر کے ان دور دراز ملکوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، یعنی امپیریلزم کے دور کا آغاز ہوا۔ 1492 میں کولمبس نے اسپین کی ملکہ ایزابیلا کے مہیا کردہ سمندری جہازوں اور مالی مدد سے براعظم امریکا نئی دنیا کو دریافت کیا۔ 6 سال بعد ہی ایک پرتگیزی ملاح واسکو ڈا گاما نے جنوبی افریقہ کے نیچے راس امید کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر لگا کر ہندوستان کا سمندری راستہ دریافت کیا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر گوا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ 1519 اور 1522 کے درمیان ایک ہسپانوی ملاح میگیلن نے بحری جہازوں کی مدد سے پوری دنیا کا چکر لگایا، یعنی اسپین سے سفر شروع کر کے ساری دنیا کے سمندروں سے گزر کر اس کا ایک جہاز پھر واپس اسپین پہنچ گیا۔ گو وہ خود اس تاریخی سفر کے دوران فلپائن میں قتل ہوا، لیکن قتل ہونے سے پہلے اس نے فلپائن کو اسپین کی کالونی بنا دیا۔ اس طرح ساری دنیا یورپی طاقتوں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ گو یہ یورپین طاقتیں اپنے اقتدار کے لیے بری اور بحری جنگوں میں مصروف تھیں۔ دوسرے ملکوں کی سرزمین پر بھی یہ اقتدار کی جنگیں لڑی جاتی تھیں، لیکن ساری دنیا کو آپس میں بانٹ کر اپنی اپنی سلطنت کا حصہ بنا کر ان محکوم ملکوں کے لوگوں کو پسماندہ اور ناخواندہ رکھنا، ان ملکوں کی دولت کو لوٹ کر اپنے ملک منتقل کرنا، ان سب سامراجیوں کا مشترک مقصد تھا۔ بلکہ بعض ملکوں کے لوگوں کو غلام بنا کر دور دراز ملکوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کر کے ان سے زبردستی سخت جسمانی اور جبری محنت کروانا بھی امپیریلزم کا شیوا بنا۔ جن دنوں کولمبس نے امریکہ 1492 اور واسکو ڈا گاما نے ہندوستان 1498 کا سمندری راستہ دریافت کیا اور میگیلن کے جہاز نے 1519 تا 1522 پوری دنیا کا سمندری چکر لگایا، ہندوستان میں سکندر لودھی 1488 تا 1500 اور ابراہیم لودھی 1506 تا 1526 کی حکومت تھی۔ یورپی سامراجی طاقتیں مختلف ہیلوں اور بہانوں سے ان دور دراز ملکوں میں اپنی حکومت قائم کرتی تھیں، لیکن فتوحات کی ابتدا عام طور پر ان ملکوں کے حکمرانوں سے تجارت کا اجازت نامہ لے کر کرتے تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 4 مختلف یورپی طاقتیں تجارت کی غرض سے آئیں: پرتگال 1498 گوا، ہالینڈ 1595 کلکتہ اور فرانس 1668 سورت۔ ان یورپی سامراجی طاقتوں میں انگلستان سب سے زیادہ کامران ثابت ہوا، جس کی پہلی تجارتی کوٹھی 1614 میں سورت میں قائم ہو گئی تھی۔ 1600 میں لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی، جس کا مقصد ہندوستان سے تجارت کرنا تھا۔ 1607 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا تجارتی جہاز سورت کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا۔ یہ سوتا ہوا شہر دریائے تاپتی کے کنارے آج کل بھارت کے صوبہ گجرات کا حصہ ہے۔ ہندوستان میں ان دنوں مغلوں کی حکومت تھی۔ صوبہ گجرات کا گورنر شہزادہ خرم تھا، جو بعد میں شاہ جہاں کے لقب سے ہندوستان کا شہنشاہ بنا 1627 تا 1658۔ مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ بابر 1526 تا 1530 کے پڑ پوتے شہنشاہ جہانگیر 1605 تا 1627 ہندوستان کے فرما روا تھے اور آگرہ اس سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ انگریزوں کے تجارتی جہاز کا کپتان ہاکنز آگرہ پہنچا، لیکن جہانگیر کے دربار تک اس کی رسائی نہ ہو سکی۔ البتہ بعد میں انگلستان کے بادشاہ جیمز اول 1566 تا 1625 کے سفیر سر ٹامس رو نے شہنشاہ جہانگیر کو انگریزوں کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط اور تحفے تحائف پیش کیے اور ان سب کے بدلے میں ہندوستان کی سرزمین پر 1614 میں سورت کے مقام پر ایک تجارتی کوٹھی قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ یہ تجارتی کوٹھی ایک قسم کا قلعہ تھا، جس کا مقصد راہزنوں سے محفوظ ہونا تھا، جہاں تجارتی سامان رکھا جا سکے اور جہاں انگریز ملاحوں اور تاجروں کی رہائش کا بندوبست بھی ہو۔ دیکھنے کو یہ ایک معصوم اجازت نامہ لگتا ہے، لیکن اسی معصوم اجازت نامہ سے ہندوستان کی بدقسمتی کی ابتدا ہوئی۔ اس سلسلے کی ایک تاریخی ملاقات کو لندن کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں ہاتھ سے بنی ہوئی ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر میں شہنشاہ جہانگیر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 خادم مورچھل جھل رہے ہیں، انگریزی سفیر سر ٹامس رو درباری خلط زیب تن کیے ہندوستان کے شہنشاہ کو انگلستان کے بادشاہ جیمز اول کی طرف سے اپنے کاغذات پیش کر رہا ہے۔ دیوار پر آویزاں اس تصویر کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے: جیمز اول بادشاہ انگلستان کے سفیر سر ٹامس رو مغل شہنشاہ کے دربار میں اپنے مؤدبانہ رویے اور پختہ سفارتکاری کی بدولت ہندوستان میں برطانوی اثر و رسوخ کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ انگریزوں کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ خود ایک دور دراز اور آزاد ملک میں اپنے رسوخ کی بنیاد کی مصوری کر کے دنیا والوں کو گویا بتا رہے ہیں کہ دیکھو
ایک سامراجی طاقت کس آسان طریقے سے کسی ملک میں اپنے پنجے گاڑنے کی ابتدا کرتی ہے۔ 1614 میں یہ کون کہہ سکتا تھا کہ یہی معصوم انگریز جو محض تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے ہیں 250 سال بعد ہندوستان پر مکمل قبضہ کر کے آخری کٹھ پتلی مغل تاجدار کو گرفتار کریں گے، اس کے بیٹے کے سروں کو تلوار سے قلم کر کے شہنشاہ ہند کے سامنے ایک تشت میں سجا کر پیش کریں گے، اور اسی ظلم پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ آخری مغل تاجدار کو ہندوستان کی سرزمین پر مرنے اور اس زمین میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ 1614 میں یہ بھی کون کہہ سکتا تھا کہ یہی انگریز تاجر برادری 32 سال بعد 1649 میں اپنے بادشاہ چارلس اول جو اپنے والد جیمز اول کے بعد تخت نشین ہوا تھا کی گردن سرے بازار پارلیمنٹ کے سامنے کاٹ کر 1660 میں ملک انگلستان میں تو فیوڈلزم جاگیرداری کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان میں جاگیرداری زمینداری نظام کو نہ صرف اس کی طبعی موت سے بچائیں گے بلکہ اپنی سب سے بڑی اس کالونی میں فیوڈلزم کو ایسی مضبوط بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کر کے جائیں گے کہ یہاں کے لوگ آزادی حاصل کرنے کے 55 سال بعد بھی اپنے ظالم فیوڈل حکمرانوں کے چنگل سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ انگریز تاجر 1607 میں اپنے پہلے جہاز میں کیا لائے تھے؟ ولایت میں صنعتی انقلاب تو ابھی برپا نہیں ہوا تھا، ابھی ہندوستان پر قبضہ نہیں ہوا تھا اور ہندوستان کا خام مال اور ہندوستان سے لوٹی ہوئی دولت انگلستان آنی شروع نہیں ہوئی تھی جس سے انگلستان میں صنعتی دور کا آغاز ہو سکے۔ 1607 میں انگریز تاجر اپنی نادانی سے ایک گرم ملک کے لیے اونی کپڑا، دستکاری کی کچھ مصنوعات جیسے چینی کے برتن ساتھ لائے تھے، مگر اس معمولی سی تجارت سے جو ابتدا ہوئی وہ حکمرانی کی بنیاد بن گئی جو 200 سال تک قائم رہی۔ 1.4 انگلستان میں 20 سالہ طویل خانہ جنگی کے بعد جاگیرداری زمینداری کا خاتمہ۔ 17ویں صدی کے آغاز میں انگلستان کی تاجر برادری نے بین الاقوامی تجارت تو ضرور شروع کر دی تھی لیکن ان کے اپنے ملک انگلستان میں بھی ابھی جاگیرداری نظام تھا۔ انگریز کسان انگریز جاگیرداروں زمینداروں کے قائم کردہ فیوڈلزم میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے، ناخواندہ، مریض، مذہبی توہمات کے شکار، ان کی لڑکیاں اور عورتیں جاگیرداروں زمینداروں کی جنسی غلام تھیں، نہ پینے کا صاف پانی میسر تھا اور نہ ہی مریضوں کے لیے علاج کے لیے ہسپتال تھے۔ تاہم انگریزوں کا جاگیرداری زمینداری نظام ہندوستان کے جاگیرداری نظام سے بہتر تھا۔ یہاں انگلستان میں ایک پارلیمنٹ تھی جو جاگیرداروں کو باہم مشاورت کا موقع دیتی تھی، یہاں 2 یونیورسٹیاں تھیں جن کو سرکاری خزانے سے مستقل گرانٹ ملتی تھی، یہاں چھاپا خانہ تھا جہاں عیسائی مذہب کے علاوہ جدید علوم یعنی سائنس، میڈیسن، علم حیت، آسٹرونومی وغیرہ کی کتابیں چھپتی تھیں۔ فیوڈل انگلستان کے پڑھے لکھے لوگ فیوڈل یورپ کے دوسرے ملکوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ لاطینی زبان کے ذریعے مسلسل تبادلہ خیال اور تبادلہ علوم کرتے تھے، لیکن ہندوستان کے فیوڈل فرما روا ان سب طریقہ ہائے فرما روائی سے غافل ہو کر مطلق العنانی سے کام لیتے ہوئے ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے اور بادشاہ وقت اپنے آپ کو ذل اللہ خدا کا سایہ کہلوا کر خوش رہتا تھا۔ اپنے ملک کی ابتر حالت کو دیکھ کر انگلستان کی تاجر برادری نے فیصلہ کیا کہ انگلستان میں جاگیرداری زمینداری ختم کیے بغیر ترقی ناممکن ہے، اور جب انگریز جاگیرداروں زمینداروں نے مزاروں میں زمینیں بانٹنے سے انکار کر دیا تو لامحالہ ایک اندرونی خانہ جنگی شروع ہوئی جو 1640 سے 1660 تک جاری رہی۔ اس خانہ جنگی میں انگلستان کی تاجر برادری کی فوج کو فتح حاصل ہوئی جس کا سہرا اولیور کرومویل کے سر ہے۔ آج فاتح اولیور کرومویل 1599 تا 1658 کا مجسمہ لندن کی پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے ایستادہ ہے۔ کرومویل کی قیادت نے انگلستان کے بادشاہ جیمز اول کو موت کی سزا سنائی اور جلاد کے ہاتھوں بادشاہ کا سر بازار قلم کروا دیا اور اس طرح انگریزوں کو فیوڈلزم سے نجات دلائی۔ 1.5 انگریز سامراجیوں کے ہندوستان پر قبضہ کی ابتدا اور ہندوستان کی بتدریج فتح۔ انگریز تاجر برادری نے جو ہندوستان پہنچ چکی تھی انگلستان میں اپنی حکومت قائم کرنے سے پہلے ہی ہندوستان میں اپنے پاؤں پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے شاہ جہاں سے 1635 میں کلکتہ میں اور 4 سال بعد 1639 میں مدراس میں تجارتی کوٹھیاں یعنی قلعے تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر انگریز تاجر اپنے ساتھ فوج نہیں بلکہ عیاری، چالاکی، تاریخ عالم کا علم، یونانی فلسفہ اور اس وقت کے سائنسی علوم یعنی سائنس، ریاضی اور فلکیات ساتھ لائے تھے۔ یاد رہے ایک پولش سائنسدان نکولائی کوپرنیکس 1473 تا 1543 اپنی یہ تحقیق کہ سورج ساکت ہے، زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور دنیا گول ہے شائع کر چکا تھا۔ اطالوی سائنسدان گلیلیو 1564 تا 1642
بھی اپنی سائنس کی کتابیں چھاپ کر اپنی تحقیقات عام کر چکا تھا۔ جدید علوم سے آشنا یہ انگریز نوآوردان ہندوستان کے لیے ایک بہت مہلک چیز اپنے ساتھ لائے تھے، وہ تھی ہندوستان جیسے مالدار اور مطلق العنان حاکموں کو زیر اثر ملک کو فتح کرنے کا جذبہ اور عزم۔ 1.6 مغل حکمرانوں کی ناعاقبت اندیشی اور ان کی ذہنی قسم پرسی۔ ادھر مغل حکمرانوں کی کم عقلی دیکھیے کہ انہوں نے اپنے موثر دور حکومت میں، جو 1526 میں بابر کی فتح پانی پت کی پہلی لڑائی سے شروع ہوا اور 1761 پانی پت کی تیسری لڑائی تک رہا، اور 235 سال کے عرصہ میں اپنے طرز حکومت کو نہیں بدلا۔ مثال کے طور پر مغلیہ حکومت کی کوئی مستقل فوج نہیں تھی، کوئی اسلحہ سازی کا کارخانہ نہیں تھا، فوج کے افسروں اور جوانوں کو ٹریننگ دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، اور نہ ہی ان حکمرانوں نے کوئی یونیورسٹی قائم کی جہاں اس زمانے کے علوم پڑھانے کا بندوبست ہوتا۔ مغلیہ دور کی سب سے بڑی خامی یہ رہی کہ مغل فرما رواؤں کو بحری قوت کا خیال نہیں آیا، جس سے نہ صرف خارجی تجارت کو فروغ ملتا بلکہ علم فلکیات اور ریاضی بھی پروان چڑھتے۔